बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए बयान लेकर हाजिर हुए हैं हज़रत मौलाना क़ारी हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का। अल्लाह हज़रत की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह हज़रत की कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। चलिए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं बयान की तरफ। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محرم الحرام کا یہ مہینہ ہے، مسلمانوں کا سن ہجری اسی ماہ مبارک سے شروع ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو تو صرف اس کا اس لیے پتا ہے کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مہینے میں شہادت ہوئی۔ مسلمانوں سے پہلے جو اور قومیں تھی، یوم عاشورہ کو وہ لوگ بھی مناتے تھے۔ علماء کرام نے اس کی تفصیل لکھتے ہوئے فرمایا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی جس دن توبہ قبول ہوئی وہ بھی محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب دریائے نیل نے رستہ بنا کر دیا اور فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی تو محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو سکھا میں اللہ پاک نے نجات عطا فرمائی اور حفاظت فرمائی تو محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے جب تختہ تار کو چڑھایا تو اللہ پاک کا فرشتہ انہیں آسمان سے لے گیا تو محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ اور جس دن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ اور سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت جس دن قائم ہوگی تو وہ بھی محرم کی 10 تاریخ ہوگی۔ اس اعتبار سے یہ مہینہ عام ہے۔ یہود 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں بھی رکھتا ہوں اور آئندہ سال اگر میں حیات رہا تو 2 روزے رکھوں گا، 9ویں اور 10ویں یا 10ویں اور 11ویں کو ملا ہے، تاکہ یہود کی مشابہت نہ ہو جائے۔ مسلمانوں کی تاریخ میں ایک کیا ترین باب ہے یہ اس واقعے کا، اس کی حقیقت جو ہے وہ تو ہے، لیکن افسانہ نگاری اس قدر ہوئی کہ لوگ اس قدر غلو میں آئے۔ 2 قسم کے طبقے پیدا ہوئے۔ بعض وہ لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاضی قرار دیا اور حکومت کا متلاشی اور لالچی قرار دیا۔ اہل سنت کی نظروں میں وہ بھی صحیح نہیں۔ اور بعض وہ ہیں جنہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں آ کر کے باقی صحابہ کرام کو سب کو ستم کیا یا گالیاں دی۔ اہل سنت کا یہ بھی مسلک نہیں اور وہ اسے بھی قدر پسند نہیں کرتے۔ فرمایا خیر عموری اور آسوہا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت درمیانے درجے کی ہے، افراط و تفریق سے بچتی ہے، وہ فضاحت میں نہیں جاتی اور وہ تنقید اور کٹوتری کی طرف بھی نہیں جاتی۔ وہاں مسلمانوں کے لیے ایک عظیم سانحہ ہے، کیونکہ نوابہ رسول جدھر بولتا ہے رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کوئی معمولی بات نہیں، اور مقام شہادت خود قرآن مجید بیان کرتا ہے اتنا اونچا ہے کہ خداوند عالم یوں فرماتے ہیں جو میری راہ میں شہید ہوا اب تمہارے منہ تمہاری زبان اس قابل نہیں رہی کہ تم انہیں مردہ کہو، ان کو میں نے بڑا اونچا مقام دے دیا، اس سے پہلے 2 ہی سکتے ہیں۔ ومن يطع الله والرسول فأولئك
أولئك أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی. 4 قسم کے گروہ ہیں. انبیاء کرام کا گروہ، صدیقین کی جماعت، والشہداء والصالحین، شہداء کی جماعت ہے، نیکوکار لوگوں کی جماعت ہے. وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان لوگوں کو بہترین ساتھی بناتا ہوں. ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اللہ پاک کی طرف سے یہ فضل تقسیم ہوتا ہے، خود بخود کسی کو نہیں ملا کرتا. صحابہ کرام کا زمانہ جو گزرتا چلا گیا، پتی اپنے قوم کہلاتی چلی گئی. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل اور شہادت مسلمانوں کے لیے سبب ثابت ہوا. حسنین کریمین نے خود وہاں پر دروازے کی پہرےداری فرمائی. ظالموں نے پیچھے سے آ کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کر دیا. اس کے بعد معاملہ بڑھتا چلا گیا. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا. اس کے بعد معاملہ اور بڑھتا چلا گیا. وقت کی مصلحتوں کی پیش نظر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں خلافت کا وارث یزید کو بنا دیا، اور یزید نے مدینہ منورہ میں اطلاع بھیج دی عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی سے میرے لیے بیعت لے لو. ادھر امام انبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ان حضرات کا کیا مقام ہے. جس وقت میں یہ دونوں جگر پیدا ہوئے، دونوں ماں پارے پیدا ہوئے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اپنے پیارے نوازوں کے منہ پہ پانی پر پڑ کر دم کر کر کے چھڑکا. آپ نے دم بھی فرمایا اور ان کے لب اپنے لبوں میں لے کر انہیں بار بار پیار فرمایا. صبح سے لے کر شام تک کھلاتے تھے. کوئی اور دنیا میں ایسا نہیں جو حسنین کریمین کے سوا امام الانبیاء کے کندھوں پہ سواری کرتا ہو. علماء کرام نے لکھا ہے مسجد حرام میں بیت اللہ شریف میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرما رہے ہیں. سیدنا حسین آ کر پشت پہ سوار ہو گئے. آپ نے سجدہ کو لمبا کر دیا، خدا کی حمد و ثنا کو لمبی کر دی، پر سر نہ اٹھایا. مبادا حسین گر جائے اور چوٹ کیوں نہ لگ جائے. اور ارشاد فرمایا جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حسن دور سے آ رہے ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں. ارے مسلمانوں کو حکم ہے خطبے میں بات نہ کرو، خطبے کے دوران میں جب خطبہ شروع ہو جائے نماز نہ پڑھو، قرآن کی تلاوت نہ کرو، کسی کو خود کرتے ہوئے روکنا ٹوکنا بھی منع. لیکن حضرت حسن کو جب حضور نے آتے دیکھا ممبر کے نیچے تشریف لے آئے اور گرتے پڑتے حسن کو اٹھا کر سینے سے لگا کر فرمایا لوگوں اور لوگوں یہ میرا بچہ، یہ میرا بیٹا 2 بڑی جماعتوں کے درمیان میں صلح کرانے کا ذریعہ بنے گا. فرمایا سیدنا شباب اہل جنت الحسن والحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فرمایا یہ دونوں بہشت میں جنت کے سردار ہوں گے. صحابہ کرام سے یہاں بھی ان کا بڑا مقام سمجھا جاتا تھا. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار ہے. مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے. تمام صحابہ کرام کو بدری صحابہ موجود ہے، احد کے شریک ہونے والے صحابہ موجود ہے، سب کو 500 مل رہے ہیں. آئی حسنین کریمین کی باری. فاروق اعظم نے فرمایا ان دونوں کو 5,000 دے دو. عبداللہ بن عمر بول اٹھے امیر المومنین میں بدری ہوں، میں ہر جنگ میں شریک ہوا ہوں اور میں ہر جہاد میں شریک ہوتا ہوں، مجھے 500 اور علی کے بیٹوں کو فاطمہ کے بیٹوں کو 5,000 کیوں مل رہا ہے؟ فرمایا خبردار کوئی تیرے دل میں ان کی برابری کا کبھی جان نہ آ جائے، کبھی دماغ میں تفکر نہ دکھانا. ارے تم نے پیسوں کو تو دیکھ لیا، تو یہ کیوں نہیں دیکھتا تیرا آقا کون ہے اور ان کا آقا کون ہے؟ اور تو یہ کیوں نہیں دیکھتا تیری اماں کون ہے ان کی اماں کون ہے؟
تو نے یہ کیوں نہیں دیکھا ان کا نانا کون ہے اور تیرا نانا کون ہے؟ ان کی نانی مائی خدیجہ، تیری نانی اور ہے، ارے ان کا نانا محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تیرا نانا کوئی اور ہے۔ تیرے دماغ میں برابری کا دھیان کیسے آ گیا؟ یمن کے ملک سے جوڑے آ گئے، صحابہ کرام نے فاروق اعظم نے تقسیم فرما دیے، اعلیٰ قسم کے دو جوڑے سنبھالے رہتے ہیں۔ ہر صحابی سوچتا ہے شاید فلانے جوان کو دیں گے، فلانے جوان کو دیں گے، لیکن جب سارے لوگ لے چکے کہ ساتھ فرمایا کدھر پہنچا ہے رسول کہاں ہے؟ فاطمہ کے لگتے جگر کہاں ہے؟ بلاؤ یہ جوڑے میں نے اسپیشل طور پر ان دونوں کے لیے منگوائے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بڑا مقام ہے، صحابہ کرام کے یہاں بھی بڑا مقام ہے۔ آئی ہے باری اجازت کی، مدینہ منورہ میں آڈر آ گیا، ان دونوں سے قید لے لو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو پہلے ہی شہید کر دیا گیا، حضرت حسن کا آخری وقت ہے، بالکل آخری وقت ہے۔ حضرت حسین نے پوچھا بتاؤ بھائی یہ زہر دینے والا کون ہے؟ فرمانے لگے اگر بتاؤ تب بھی نقصان ہے، نہ بتاؤ تب بھی نقصان ہے۔ ارے بتاؤں تو اپنا گھر بدنام ہے، اور اگر نہ بتاؤں تو تیری جان بھی خطرے میں ہے۔ خود گھر والے نے زہر دیا، بادشاہ کے کہنے پر رسول حضرت حسن کو زہر دے دے، میں تجھے اپنی بیگم بنا لوں گا۔ ارے کس کا نام تو لالچ کا، یہ تو سما کا، کبھی نہ سوچا کہ ہم کس کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں اور کسی جان سے مار رہے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 66 ہجری میں مدینہ منورہ سے روانہ ہو گئے، مکہ معظمہ میں آ کر قیام پذیر ہوئے، تمام بال بچہ بھی ساتھ ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، دوڑے دوڑے تشریف لائے اور فرمانے لگے اے اطمینان، اور میرے چچا سے کہتے ہیں نہ جا، اس حالت میں لوگوں کی طرف نہ جا، عراقی لوگوں نے تمہارے ابا سے وفا نہ کی، تمہارے بھائی سے وفا نہ کی، تم اس حالت میں وہاں جا کر لوگ گا۔ فرمانے لگے مجھے انہوں نے فرمایا میرے پاس ان کے 3 خطوط موجود ہے، ارادہ پر واقعی چلے گئے۔ مکہ معظمہ میں آ کر کے بھی صحابہ کرام نے بڑا منع فرمایا، فرمانے لگے میں عزم دل جزم کر چکا ہوں، میرا ارادہ پکا ہو چکا ہے، اب اس کو توڑا نہیں جا سکتا، اور اگر یہ منظور ہے کہ 4 بچوں کے سامنے شہید کیا جاؤں تو میں انہیں بھی چھوڑ نہیں سکتا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ منزل پر منزل تشریف لے جانے لگے، اور آپ نے اپنے سے پہلے مسلم ابن عقیل کو کوفے سے حالات جانچنے کے لیے بھیج دیا۔ مسلم ابن عقیل نے کوفے میں جا کر اعلان کر دیا لوگوں جنہوں نے حسین کے ہاتھ سے بحث کرنی ہو میرے ہاتھ سے بحث کر لے۔ لوگ اتنے اکٹھے ہوئے کہ لوگوں میں کئی ہزاروں کی تعداد میں بحث کرنے والے شامل ہو گئے، لیکن عبید اللہ بن زیاد نے اپنے محل سے اعلان کر دیا جو ان سے ہٹ جائے گا اس کو اتنا روپیہ ملے گا، جو حسین کی بیعت توڑ دے گا ہم اس کو اتنا بڑا عہدہ دیں گے، اسے سونا چاندی دیں گے، اسے جائیداد دیں گے، روپیہ پیسہ اللہ بہت ملے گا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ لوگ ٹوٹتے چلے گئے، لالچ سے مارے، تماہر سے مارے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن لوگ توڑتے چلے گئے۔ حالات یہاں تک مورخین نے لکھا ہے، مولانا ابوالقیام آزاد مرحوم فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز میں مسلم ابن عقیل کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی تعداد 40,000 کی تھی، عصر کی نماز میں 18,000 کی تھی، مغرب کی نماز کی نیت باندھی تو 500 تھے، سلام تیرا تو ایک بھی نہیں۔ سونے چاندی کو بٹورنے والے، جائیداد کو اپنانے والے، ہر طرح سے اپنا پیٹ بھرنے والے، نواز رسول سے طے کرنے کے بعد اپنا ہاتھ پھینک رہے۔ حالت یہ ہے کہ اب کوفے شہر میں مسلم ابن عقیل کا واپس کوئی نہیں بنتا، تمام لوگ الگ الگ پیسہ جو مل رہا ہے۔ ہجری سے مسلمان کا ایمان کیسے میں دکھنا شروع ہوا، آج تک دکھ رہا ہے۔ آج ہمارے ایمان کی قیمت پیسہ ہے، ہمارے قرآن کی قیمت پیسہ ہے، ہماری عزت اور آبرو کی قیمت پیسہ ہے۔ نام پھیرا تو اکیلے ادھر عبید اللہ بن زیاد نے اعلان کرایا جو میرے حوالے مسلم ابن عقیل کو کرے گا اس کو اتنا انعام ملے گا۔
نبی کے کھانے کا چمچماتا ہوا چراغ امام اکرام کے لعنت میں لوگ مسلم ابن عقیل کو تلاش کر رہے ہیں. میں پکڑ کے لے جاؤں مجھے لعنت ملے گا. مسلم ابن عقیل پردیسی مسافر ایک تنگ گلی میں پریشان کھڑے ہیں. دل عروا مائی کی نظر پڑ گئی. کہنے لگی آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ ہیں کون؟ مسلم ابن عقیل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمانے لگے مائی آج تو کوئی بھی نہیں. میں پردیسی مسافر ہوں, غریب اختیار ہوں. نام میرا مسلم ابن عقیل ہے. حسین کا تیرا بھائی ہوں. انہوں نے مجھے یہاں سے بھیجا تھا. لوگوں نے اتنی کثرت سے بحث کی کہ آج شام سارے بے وفا ہو گئے. میرے قتل کے کرتا ہے. اللہ غنی ایمان کی دولت ملے تو ایک عورت کو مل جائے. کہنے لگے میرے گھر کو زینت بخشو, میرے گھر کو رونق بخشو. جب تک میرے دم میں مر جاؤں گی پر آپ کو دشمن کے حوالے ہرگز نہ کروں گی. مسلم ابن عقیل کو اپنے گھر میں چھپا لیا. تلاش سے تلاش ہو رہی ہے. کلمہ پڑھنے والے تلاش کرتے پھرتے ہیں, نمازیں پڑھنے والے تلاش کر رہے ہیں. نبی کے خاندان کے ایک فرد کو پکڑ کے دیں گے, وقت کا بعد کا انعام دے گا. اس وقت سے دولت بٹور رہے کیا ہے کیا ہے. آخرکار سراغ لگانے والوں نے سراغ لگا دیا. حامی بن عروہ کے مکان میں چاروں طرف سے مکان کا گھیرا ڈال لیا گیا. خاندان نبوت شجاعت بہادری کا پیکر فرمانے لگے حامی میری تلوار دے دو, میں مکانوں کا مقابلہ کر کے شہید ہونا چاہتا ہوں. اور اب کی طرح گھر میں بیٹھ کے مرنا میرے لیے اچھی موت نہیں. تلوار لے سے باہر نکلنے لگے. آنے دنوں باہر آئی اور آتے لوگوں سے کہنے لگی ہٹو میرے دروازے سے دور ہو جاؤ. وہ کہنے لگے مسلم ابن عقیل کو ہمارے حوالے کر دو. کہنے لگے جب تک میں میرے دم میں جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک میں مسلم ابن عقیل کو بالکل تمہارے حوالے نہیں کر سکتی. ایک ظالم نے تلوار ماری, حامی بن عروہ کو شہید کر دیا. مسلم ابن عقیل باہر تشریف لائے اور مقابلہ کرتے رہے. زخموں سے نڈال ہو گئے, چور ہو گئے. ایک دیوار سے سہارا لگا کر کے بیٹھ گئے. ایک کمینہ آ کے پڑا اور اس نے مسلم ابن عقیل کے لبوں پہ تلوار اور اس کے بعد بھی دغا دی. میری پناہ میں آ جائے میں حفاظت کروں گا. اور مسلمان جب تو دغا کرنے میں آئے تو کافروں کو بھی شرمندہ ہے. مسلم ابن عقیل کو دغا کے ساتھ بنا دی اور عبید اللہ بن زیاد سے جا کر حوالے کر دیا. انعام مارا, لالچ پورا کیا. آج کیا ہے وہی کس سے برابر کر رہے ہیں. دنیا میں ہمیشہ تاغوتی طاقتیں بھی رہیں گی, حق پرست بھی رہیں گے. وہ مار کھاتے رہیں گے, وہ کھلاتے چلے جائیں گے, وہ دولت بٹوریں گے تو اپنا ایمان بچاتے چلے جائیں گے. حضرت حسین کو پتا چل گیا راستے میں کہ مسلم ابن عقیل کو نہایت بے دردی سے شہید کر کے اور باہر پھینک دیا گیا. اور آپ کیسے کہ واقف ہو جاؤں, لیکن مسلم ابن عقیل کے بھائیوں نے کہا ہم جب تک انتقام نہ لیں ہم واپس نہیں جائیں. کچھ آگے بڑھے. ان کے یزید نے ایک ہزار فوج کے ساتھ آ کر کے سیدنا حسین کا محاصرہ کر لیا. نماز کا وقت آیا, حضرت حسین نے فرمایا تم الگ نماز پڑھو گے یا میری بات. لوگ کہنے لگے کہاں ہمارا مقدس فاطمہ تو سارا کا نور نظر امام ہو, ہم نماز پڑھے. خبریں تھی 1000 یزیدی فوج نے امام حسین سے پیچھے نماز پڑھی اور کہا اس سے اچھا اس وقت امام کوئی نہیں. نماز بھی پڑھتے جاتے ہیں, تلواریں بھی سنبھال رہے ہیں. چاروں طرف سے گھیر گھاڑ کر لے آئے میدان میں. ادھر عبید اللہ بن زیاد نے خبر دے دی
ایسی جگہ میں وہ کرنے دینا جہاں پانی کا آرام ہو. کون کہہ رہا ہے؟ جو حسین کے نانا تھے، قیامت میں حوض کوثر کے پانی کا متمنی ہے، وہ حسین کا پانی بن کر رہا ہے. وہ حکمت الدارات کے قبیلے علی مرتضیٰ کی اولاد اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حال کا پانی بن کر مورخین نے، مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے بھی اور اوروں نے بھی تفصیل سے لکھا ہے کہ سیدنا حسین نے 4-5 خطبے ارشاد فرمائے. عمر بن سعد سامنے کئی ہزار فوج لے کر اور آ گئے. سب کے سامنے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، لوگوں یہ بتاؤ ساری زندگی میں، ساری عمر میں کبھی تم نے مجھے جھوٹ بولتے تو نہیں دیکھا. ساروں نے اقرار کر لیا. اور لوگوں تم نے مجھے کبھی نماز ترک کرتے تو نہیں دیکھا. سب نے اقرار کیا. اور تم نے کبھی مجھے کسی خیر کا مال کھاتے تو نہیں دیکھا. سب نے اقرار کیا. فرمایا تم نے کبھی سنا بھی نہ ہوگا کہ میں نے زنا کیا. سب نے اقرار کیا. اور لوگوں تم اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہو، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر میرے سوا کوئی نبی کا براہ راست نواسا موجود نہیں. تمہیں اچھی طرح سے معلوم ہے ہم نے کھایا کبھی نہیں. تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں فرمایا، سید اور شباب اہل جنت الحسن والحسین. اور لوگوں اگر تمہیں مجھ سے دشمنی ہے، مجھ سے عداوت ہے، تو میرے نانا کی قرابت کا خیال کرو اور میری ماں کی حرمت کا خیال کرو. دوستو اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگا تو اس بیان کو لائک کر دیں، اور اسی بیان کے لیے، علی حنیف کے بیان کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے. ایسے ہی بیان آپ کے لیے لاتا رہوں گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اللہ ہمیں حضرت کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اللہ حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے. آگے کی ویڈیو بہت ہی جلد ملتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. فی امان اللہ.